کرام نے اپنے محبوب کے طریقے کو لیا، اپنے محبوب کی سنت کو لیا، پھر اس سنت اور طریقے میں اپنے محبوب کی اتباع کی، جیسا کہ قرآن شریف کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب جو کچھ تمہیں عطا کرے اس کو لے لو، اور میرا محبوب جس چیز سے تمہیں منع کرے باز رکھے اس سے منع ہو جاؤ، رک جاؤ۔ گویا کہ ان آیات کا عملی نمونہ، عملی مصداق اور عملی تفسیر تھے تو صحابہ اکرام تھے، ذرا برابر بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو فاتح ایران کے لقب سے مشہور ہوتے ہیں، اور دوسرے صحابی جن کا نام حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ دونوں صحابی جس وقت کسریٰ کے ایوان کے اندر پہنچے، ابھی کسریٰ کا دربار جو ہے اس سے باہر یہ دونوں صحابی کھڑے ہیں، باہر کھڑے ہیں، مذاکرات کے لیے اندر جانا چاہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے دونوں صحابہ سفر سے واپس آ رہے تھے اور ہاتھوں کے اندر تلواریں تھی، اور سفر کی آثار ان کے بدنوں پر اور ان کے کپڑوں پر ظاہر تھے۔ جس وقت وہاں دربان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو دربان کو کہتے ہیں کہ ہم کسریٰ کے ایوان کے اندر جانا چاہتے ہیں اور کسریٰ کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہیں۔ تو دربان آگے سے کہنے لگا کہ بھائی یہ شاہی جبہ ہے جو میں اندر سے لایا ہوں، خوبصورت ہے اور خوشبو کے ساتھ معطر ہے، اس شاہی جبے کو آپ نے پہننا ہوگا، پھر ایران کسریٰ کے ساتھ آپ نے ملاقات کرنی ہوگی۔ یہ پھٹا پرانا لباس، پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر بادشاہ کسریٰ کے ساتھ آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو ان دونوں صحابہ اکرام نے سب سے پہلے شاہی جبے کو ٹھکرایا، فرمانے لگے کہ ہمیں